الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، آج ہم سورۃ الانبیاء 21ویں سورہ جو ہے، سورۃ الانبیاء 21ویں سورہ اور آیت 29 21/29 سے ہم آج کے درس کا آغاز کریں گے ترجمانی قرآن حکیم کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ موضوع یہ ہے رفقائے محترم کہ اللہ کے بندے انبیاء وہ اللہ کی توحید کی طرف انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں اور شرک کا قلاقمہ کرنا ان کا مقصود ہوتا ہے۔ اور یہ جو شرک کا قلاقمہ ہے رفقائے محترم، اس میں اللہ کا کچھ نہیں مسئلہ۔ شرک اور توحید جو ہے، مذاہب میں اپروچ یہ ہے کہ یہ میٹا فزکس، یعنی شرک اور توحید کوئی اللہ کی ضرورت ہے، اور دین کا تصور یہ ہے کہ توحید اور شرک دراصل انسانی ذات کے حوالے سے۔ توحید سے ذات انسانی کی کرامت اسٹیبلش ہوتی ہے، ذات انسانی کی جو ڈگنیٹی ہے وہ توحید سے اسٹیبلش ہوتی ہے اور شرک سے ڈیمولش ہوتی ہے۔ توحید سے نوع انسانی میں وحدت پیدا ہوتی ہے اور شرک سے ذات انسانی اور نوع انسانی اس میں تفرقے پیدا ہوتے ہیں، گروہ بندیاں پیدا ہوتی ہیں، بگاڑ پیدا ہوتی ہیں۔ توحید سے کائنات کے اندر انسان، حیات، کائنات یہ ایک وحدت کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں، جس کے نتیجے میں تسخیر کائنات جو ہے اس کا حصول یا نصب العین ممکن العمل ہوتا ہے۔ اور شرک جو ہے وہ اشیاء کائنات یا مظاہر کائنات کے حوالے سے خوف اور دہشت کی نفسیات ذات انسانی میں پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی مشرک سوسائٹی سے تسخیر کائنات ناممکن ہے۔ مشرک سوسائٹی، مشرک فرد وہ تو ہر مظہر کے سامنے ڈنڈوت بجا لائے گا، ہر مظہر خوف کا ہو تو ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ شاید اس طرح اس کے خوف سے وہ بچ جائے، اور اگر امید والا ہے، نفع والا ہے تو بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑے گا۔ وہ کالی ماتا ہوگی تو اس کے سامنے بھی ڈنڈوت بجا لائے گا، نظریں کرے گا، نیازیں دے گا، اور دریا ہیں، بادل ہیں، ہوائیں ہیں، جتنے بھی مظاہر کے جس میں نفع کی امید ہے جن میں، ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوگا بے بس، اور جو خوف کے مظاہر ہیں بظاہر ان کے سامنے بھی ہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ تسخیر تو ممکن ہی نہیں۔ اور کائنات کو جب تک کہ آپ ہارنس نہ کریں، کنکر نہ کریں، مسخر نہ کریں تو آپ مقام آدم تک نہیں پہنچیں گے، چاہے کہ مقام مومن۔ تو شرک دراصل ذات انسانی کی کرامت کی نگیشن ہے۔ سورہ الحج 22ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 30 میں قرآن حکیم کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جو ہی کسی فرد کے اندر شرک کی نفسیات پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے مقام بلند سے گر جاتا ہے۔
مقام بلند سے گر جاتا ہے، اپنی کرامت، اپنی عزت، اپنا وقار سب کو کھو بیٹھتا ہے۔ تو توحید اور شرک کا قرآن کا تصور یا نقطہ نظر اور ہے دین کے حوالے سے، اور مذاہب کا نقطہ نظر اور ہے۔ مذہب نے شرک اور توحید کو اللہ کا مسئلہ بنا دیا ہے اور یہ تصور دیا ہے کہ جی شرک اللہ کو اتنا ناپسند ہے جتنا کہ کوئی عورت اپنے لیے سوکن کو ناپسند کرتی ہے، حالانکہ سوکن تو کمزوری ہے۔ وہ عورت جانتی ہے کہ اگر یہ دوسری عورت کر لے گا میرا خاوند تو میں اس توجہ سے، محبت سے، وہ جو باہم ہونا چاہیے اس سے میں محروم ہو جاؤں گی، یا کم از کم اس میں کمی آ جائے گی۔ تو اگر ایسا تصور ہے تو اللہ بھی کمزور ہے، ناتواں ہے۔ تو یہ جتنی عبادات ہیں رفقائے محترم، یہ ہمارے حوالے سے، اللہ کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دین انسان کے لیے ہے، دین وہی قرآن۔ اور ابھی ہم نے اس میں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 10 میں پڑھا تھا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ اے لوگو ہم نے جو کتاب تمہاری طرف دستور حیات جو تمہیں عطا کیا ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں سب کچھ تمہارا ہے، یعنی کتاب ہماری ہے اور ذکر اذکار اس میں سارا تمہارا ہے۔ تمہیں کسی بلند تر مقام پر پہنچانا مطلوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے انکار کر دینے سے، شرک کرنے سے، کفر کرنے سے اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہے۔ شرک تو ایک طرف ہے، قرآن تو کہتا ہے رفقہ محترم، سورہ ابراہیم جو ہے 14ویں سورہ، اس کی آیت نمبر 10 میں کہتا ہے کہ اے نوع انسانی، یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 8، 9 کی بجائے 8، وَعَلَى مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ اے نوع آدم، اے انسانوں، اگر تم شرک تو ایک طرف رہا، اگر تم مطلق ٹوٹلی انکار کر دو اللہ کا، ہم نہیں مانتے اللہ کو، تو بھی فرمایا نہ صرف تم انکار کرو بلکہ من فی الارض جمیعا، پوری زمین والے، پورے آسمان والے، کائنات پست و بلند کے گوشے گوشے کو اگر تم اپنے ساتھ ملا لو کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ پھر بھی اللہ ہی رہے گا، کیونکہ اللہ تمہارے ووٹوں سے اللہ نہیں بنا، تمہارے ماننے سے وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات میں اللہ ہے اور وہ غنی ہے۔ غنی کا معنی ہے کہ اسے تمہاری حاجت نہیں ہے، تمہیں اس کی حاجت ہے۔ تو یہ نماز، یہ روزہ، صلاۃ، صوم، حج، ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ مذہب نے عبادات اور اعمال کو اللہ کے حوالے سے، قربانیاں اللہ کے حوالے سے، تو قرآن کہتا ہے نہیں بھائی، یہ بات غلط ہے، یہ سب کچھ تو انسان کے لیے ہے، انسان کی فلاح، انسان کا بناؤ، انسان کا بگاڑ۔ انسان اصل ہے اس کائنات میں، اور جو کچھ بنایا گیا ہے وہ انسان کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے۔ اور یہ جو فرمایا اگر تم انکار کرو، تو جس طرح یہ 14:8 میں ہے، اسی طرح 31/13 میں، اسی طرح سورہ نمل 27/40 میں بار بار قرآن نے یہ اعلان کیا ہے کہ نہیں، شرک تو ایک طرف، اگر تم اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دو تو اللہ پھر بھی اللہ رہے۔ تو میری مراد یہ تھی کہ یہاں جو شرک اور توحید کا بیان آئے گا تو یہ انسانی ذات کے حوالے سے، انسانی فلاح کے حوالے سے، انسانی بناؤ اور بگاڑ کے حوالے سے۔ اسی ضمن میں ہم آیت نمبر 29 دیکھتے ہیں، فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور اگر کوئی نبیوں میں سے، رسولوں میں سے بفرض محال یہ کہے، کیا کہے؟ انی الہ من دونہ، کہ اے لوگو میں تمہارے لیے الہ ہوں۔ الہ کا معنی حاجت روا، مشکل کشا، دستور حیات عطا کرنے والا، قانون اور نظام عطا کرنے والا، شریعت ساز۔ اگر کوئی نبی ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ میرے اندر بھی الوہیت پائی جاتی ہے، من دونہ ہی، اس اللہ سے ورے، اس اللہ سے ذرا نیچے اتر کا،
اس اللہ کی تفویض کردہ، جس طرح ہمارے ہاں ہے کہ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لے کے محمد سے. تو محمد پھر وہ تو بہت دور ہیں، اب تو چاچنا والی سرکار اور کتے بلے ہر جگہ سرکاریں ہی سرکار. تو جو نبی ہو کر بھی یہ دعویٰ کرے تو قرآن نے یہ کہا ہے فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم. بفرض محال کوئی نبی بھی ایسا دعویٰ کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے بھی ہم جہنم میں ڈال دیں گے. تو یہ وحدت الوجودی تصور جو ہے کہ ایٹ پیر ہر ایک اللہ ہی اللہ، شیخ اللہ ہے، وحدت الوجود ہر اللہ اللہ ہی اللہ، تو بھی اللہ، میں بھی اللہ، شیخ بھی اللہ، اللہ ہی اللہ. تو اگر کوئی نبی بھی یہ تعلیم دے بفرض محال فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، اور آگے فرمایا كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو یہی سزا ملنا چاہیے. اب یہاں بظاہر پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو اس پر کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ اگر کسی نبی نے اپنے آپ کو الہ کہہ دیا تو اللہ کی الوہیت کو اس نے کوئی چیلنج کر دی ہے، نقصان کیا ہوگا؟ کیوں اسے اتنی سخت سزا ملے گی؟ دراصل یہ کرائم ہے، جرم ہے انسانیت کے خلاف. جب کوئی نبی اپنے آپ کو الہ کہے گا تو معنی کیا ہوا کہ وہ اپنی امت کو ڈیگریڈ کرے گا، وہ اپنی امت کو، ساتھیوں کو، اپنے ماننے والوں کو اپنے سے فروتر قرار دے گا، نیچے قرار دے گا، وہ اللہ کے شاہکار کی مٹی پلید کرے گا. انسان شاہکار الہ ہے، خلقتہ بیدیہ. تو جب نبی ہو کر، بشر ہو کر، انسان ہو کر وہ انسانوں سے مافوق ہو جائے گا تو وہ دوسرے انسانوں کی تحقیر کا باعث بنے گا، ڈیگریڈ کرے گا، ان کو وہ نیچے کرے گا، ان کے لیے حقارت اور ان کی کم قدری کا باعث بنے گا. تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں کہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق جو ہے اس کو ڈیگریڈ کیا جائے. اس ضمن میں قرآن حکیم کا جو موقف ہے رفقہ محترم، اسے ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 79، آل عمران تیسری سورہ ہے، 79. ما کان لبشر، کسی انسان کا، خواہ وہ نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، مہما یکون، کچھ بھی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کوئی بشر کیوں نہ ہو، اس کی یہ شان نہیں، اس کا یہ سٹیٹس نہیں، منصب نہیں، اس کے لیے زیبا نہیں. ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ اللہ عطا کرے اسے الکتاب، دستور حیات، قانون، اور آج کی اصطلاح میں کتاب مقننہ لیجسلیچر، کہ قانون سازی، دستور حیات، دستور وضع کرنا، اس کا اگر کسی کے پاس منصب، والحکم ایگزیکٹو، انفورسمنٹ، حکمرانی کا. اور یہ حکمرانی اور دستور سازی یہ دونوں، اس کے لیے جو مدر ہے وہ نبوت. نبوت جو ہے وہ دراصل دو چیزوں پہ مشتمل ہے، ایک طرف دستور حیات اور دوسری طرف قوت نافذہ. قوت نافذہ. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنائے یا نبوت سے نیچے اتر کر انتظامیہ کا کوئی فرد ہو یا لیجسلیچر کا کوئی فرد ہو، تو ان میں سے کوئی منصب بھی اس کے پاس ہو، ثم یقول للناس، پھر اس مقام اور منصب کا حامل ہو کر وہ لوگوں سے یوں کہے، کیا کہے؟ کونو عباد لی من دون اللہ، کہ تم میرے ماتحت بن. عباد کا معنی محکوم، ماتحت، سبجیکٹ، انڈر، سب آرڈینیٹ. یہ جو سب آرڈینیٹ اور سپر آرڈینیٹ ہے، یہ انسانیت کے اندر فساد کی بنیاد. الخلق، کل کی کل انسان جو ہے وہ مساوات پہ مبنی ہے، ایکویلٹی آف ہیومن بینگ. تو ہر انسان، ہر ابن آدم ہونے کے ناطے سے برابر ہے. تو جب وہ نبی ہو کر
مقننہ اور انتظامیہ کا رکن ہو کر وہ لوگوں کو کہے کہ تم اللہ کے ساتھ ساتھ میری بھی محکومی اختیار کرو، یہ وہ کہے گا تو یہ اس کا مقام اور منصب نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا کہے گا؟ کونو ربانیین، نبی ہو، ولی ہو، حکمران ہو، حاکم ہو، حکیم ہو، مقنن ہو، تو گویا کہ دستور کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ پریمبل میں جسے داخل ہونا چاہیے کہ اسلامک لا یا اسلامک جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آئیڈیل کیا ہے، ہدف کیا ہے، پرپز کیا ہے، جس کو اچیو کرنے کے لیے ہم بائی لاز بنا رہے ہیں۔ پرپز ہے کونو ربانیین، ہر فرد کو ربانی بنانا مقصود ہے، یعنی انتظامیہ ہو، عدلیہ ہو، مقننہ ہو، جتنے بھی ادارے انسٹیٹیوشنز ہوں گے ان سب کی غایت الغایات، غایت قصویٰ کیا ہے؟ ربانیت۔ ربانیت کا معنی ہے رب کی صفات اعلی حد بشریت انسانی ذات میں پیدا کی جائیں۔ یہ ہے 2:137 صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ صفات الہیہ کو اعلی حد بشریت انسانی ذات میں پیدا کرنا، یہ انسانی حیات کا مقصود ہے، اور اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی نصب العین نہیں ہو سکتا۔ ربانی بن، اور ربانیت کا ذریعہ کیا ہے؟ کیسے ربانی بنا جائے؟ رب والے ہم کیسے بنے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو الکتاب کی تم تعلیم دو۔ تعلیم دو الکتاب کی، تعلیم الکتاب کی، قصوں کی، کہانیوں کی، مثنویوں کی نہیں، الکتاب اللہ کا نازل کردہ جو دستور حیات ہے اس کی تم تعلیم دو، ربانیت بنانے کے لیے۔ گویا کہ نظام تعلیم آپ کا جو ہے، امت مسلمہ کا نظام تعلیم پرپز فل ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایجوکیشن کمیشنز بیٹھتے ہیں، کمیشن پر کمیشن بیٹھتے ہیں، آخری کمیشن ہمارا جسٹس محمد شریف کا، لیکن پڑھ جائیں کہیں نہیں ہوگا کہ اسلامک ایجوکیشن جو ہے اس کی اورینٹیشن کیا ہونا چاہیے، پرپز کیا ہے۔ ایک مسلم ایجوکیشنسٹ اور ایک ہندو، ایک جوش، ایک کرسچین کیسے ڈفرینشیٹ ہوں گے؟ تو وہ جو ڈفرینس ہے وہ رفقائے محترم ربانیت کا ہے۔ تو آپ کا نظام تعلیم مقصود کیا ہے کہ ہر ابن آدم کو، ہر مومن کو کم از کم ربانی بنایا جائے۔ ربانیت کے لیے آپ کو سلیبس تیار کرنا ہے، اور اس کے لیے سلیبس کے لیے مواد آپ نے کہاں سے لینا؟ الکتاب سے۔ پھر فرمایا وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور بوجہ اس کے کہ تم کتاب اللہ کا درس لیتے ہو۔ تو درس کا جو تعلیم سے اگلی سٹیج، درس مدرسہ عام الفاظ ہیں، لیکن درس کا معنی پڑھنا پڑھانا کر دیا، یہ غلط ہے۔ درس تو رفقائے محترم کیا ہے؟ پی ایچ ڈی کا لیول ہے۔ درس کے عذر کتاب اللہ 7 مدارج ہے۔ درس کہتے ہیں رفقائے محترم فریش آؤٹ، فیشن۔ یہ جو دانا اور بھوسا ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان دونوں کو الگ الگ کرنے کا نام درس ہے۔ تو پہلے کوئی فصل ہوگی تو آپ درس کریں گے، اگر فصل ہی نہیں اگائی تھی، آبیاری نہیں کی، حفاظت نہیں کی، رکھوالی نہیں کی، اسے کاٹا نہیں، اس کو بھریوں میں باندھا نہیں، اسے ایک جگہ پر اکٹھا نہیں کیا، تھریش آؤٹ کیا کریں گے؟ اور تھریش آؤٹ کرنے کا تو اپنی ذات میں نصب العین نہیں ہے، مقصود تو غلہ حاصل کرنا ہے، لیکن غلہ بھی اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے۔ مقصود تو کسی نصب العین کے لیے زندہ رہنا ہے، اور زندہ رہنے کے لیے غلہ درکار ہے، پھر وہ نصب العین الہی نصب العین ہونا چاہیے۔ تو زمین کی تیاری سے لے کر
غلے کے پیسنے تک، روٹی بنانے تک، یہ تمام مدارج غزوہ کتاب اللہ یہ 7 مدارج ہیں، 7 طرائق. تو ان 7 طرائق کو جاننا یہ درس ہے. تو ڈیولپمنٹ آف ہیومن پرسنالٹی ہیز، اس کے بھی 7 سٹیجز ہیں، معاشرے کے بھی سٹیجز ہیں، ذاتہ طرائق. تو ان تمام کا جو میتھڈالوجیکل سٹڈی ہے وہ ہے درس. فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. فرمایا کوئی نبی ہو، ولی ہو، حکیم ہو، حاکم ہو الہی، وہ تمہیں حکم نہیں دے گا، یہ تعلیم نہیں دے گا، وہ تربیت یہ نہیں کرے گا کہ بنا لو تم الملائکہ، نیچرل فورسز، کائناتی قوتیں، ایجنسیز. تو نیچرل ایجنسیز کو، کائناتی قوتوں کو بنا لو تم، پکڑ لو تم، والنبیین، اور نبیوں کو پکڑ لو، بنا لو کیا؟ اربابا، رب، حلت و حرمت کے احکام دینے والے، ربوبیت کرنے والے. تو ربوبیت جو ہے وہ رب العالمین کا فریضہ ہے، اور اس کے لیے مساوات ہے. ربوبیت کے لیے مساوات ہے، اس کے لیے عدالت ہے، اس کے لیے اخوت ہے، اس کے لیے ابوت ہے. تو یہ تمام جو نبوت ہے اس کی غایت الغایات کیا ہے؟ ربانیت. اور نبی کبھی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ اسے تم اپنا رب بناؤ. اور آگے فرمایا اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ. کیا وہ تمہیں کفر کی تعلیم دے گا جبکہ تمہیں اس نے مسلم بنانا تھا؟ یعنی اگر کسی نبی کو بھی، خواہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کو یہ مقام دینا کہ ان کا بھی اس کائنات میں کوئی تصرف ہے، اختیار ہے، عالم الغیب ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، جس طرح دن رات ہمارا یا نبی اللہ انظر حالنا، یا نبی اللہ اسمع قالنا، یا نبی اللہ ادرکنی، اے نبی مجھے پالو، مجھے پکڑ لو، میں گر رہا ہوں بحر ظلمات میں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یازرو کتاب اللہ کفر ہے، کفر بعد الایمان. اور ایک ضمن میں رفقائے محترم ہم ایک اور مقام دیکھتے ہیں، سورہ توبہ. قرآن آیا کس کام کے لیے تھا اور آج قرآن کو ماننے والے کیا کر رہے ہیں؟ سورہ توبہ آیت نمبر 31. سورہ توبہ نامی سورہ، آیت نمبر 31. ارشاد فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. نبی کو اگر رب بنایا جائے گا تو اب نبی تو کچھ عرصہ رہے گا، پھر نہیں رہے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر نبی کے نام پر نبوت کی گدیاں بنیں گی، اور ان گدیوں پر براجمان ہو جائیں گے کون؟ فقہا، علماء، مفتیان کرام، متصوفہ. تو یہ تصوف، یہ شریعت، یہ طریقت، یہ جو گدیاں ہیں نا، یہ نبی کی گدی پر بیٹھ کر کیا کریں گے؟ اتخذوا احبارہم، بنا لیا انہوں نے اپنے علماء کو، ورہبانہم، اپنے مشائخ کو، پیروں کو، فقیروں کو، درویشوں کو، صوفیوں کو، کیا بنا لیا؟ اربابا من دونہ. نبی کو، مسیح کو پہلے بنایا، پھر مسیح کی سیٹ پر پوپ کو بٹھا دیا، پوپ سے نیچے پادری، کارڈینل، فادرز، وہ سارا لاؤ لشکر مسلط ہو گیا، والمسیح ابن مریم، اور پھر اوپر مسیح ابن مریم، اور اوپر آج محمد رسول اللہ. اور آگے فرمایا وما امروا، حالانکہ نہیں حکم دیے گئے تھے وہ، مگر، یہ ما اور اللہ کا اثر، نہیں حکم دیے گئے تھے وہ مگر یہ حکم دیے گئے تھے لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، کہ وہ صرف ایک الہ واحد کے محکوم بنے. ایک اللہ، اس کا قانون، اس کا نظام، اس کے احکام، اس کے قوانین،
اور اس کی الہ واحد کی، اس کے قوانین، نظام اور کتاب کی محکومیت اختیار کریں، وہ الہ واحد ہے، لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، وہ بہت پاک ہے کہ اس کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حکم نامے میں کسی نبی کو، ولی کو، صوفی کو، عالم کو، ہبر کو شریک کیا جائے۔ اور یہی وہ نور توحید تھا رفقائے محترم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کیا تھا؟ یہ انسانیت کے تحفظ، کرامت ذات کا تحفظ تھا، اس کی اخوت کا، اس کی عدالت کا، اس کی مساوات کا، اس کی ربوبیت کا۔ یہ وہ نور تھا کہ جس کو فرمایا کہ مذہبی پیشوا، فقہاء، علماء، اجارہ دار یہ اس نور کو بجھانا چاہتے، وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن اللہ اپنے اس نور کو، اس کی تکمیل کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اس کے راستے میں کتنی رکاوٹیں کیوں نہ کھڑی کریں۔ انجام کار نوع انسانی ابوت اس اخوت سے، عدالت سے، مساوات سے، ربوبیت عالمینی سے بہرور ہو کر رہے گی۔ اور اسی ضمن میں رفقائے محترم ہم سورہ یوسف 12ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 40 دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کس حوالے سے سازشیں ہوتی ہیں، اور قرآن کے نزول سے بھی پہلے، بہت پہلے، موسیٰ کے انقلاب برپا کرنے سے بھی بہت پہلے، سرزمین مصر کے قید خانے سے ایک عبد خالص نے جو آواز بلند کی تھی دین قیم کی، دین توحید کی، تو قرآن نے اسے اپنے اندر پریزرو کیا ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 40 فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء، وہاں فرمایا تھا الہ واحد، احبار، رہبان، پیر، فقیر، غلط۔ اب فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء، اے لوگو جن کو بھی تم اپنا حاکم بنا رہے ہو، معبود بنا رہے ہو، حاجت روا، مشکل کشا، قانون ساز بنا رہے ہو، اپنے اندر چھوٹے اور بڑے کا امتیاز پیدا کر کے مستکبرین و مستضعفین، یہ اپر کلاس ہے، یہ رولنگ کلاس ہے، یہ بیچارے ٹرائلنگ ماسز ہیں، یہ رول نہیں رہیں گے ہمیشہ، کوئی انتخاب آ جائے، کوئی نظام آ جائے، نظام مصطفیٰ کے نام پر چلو یا کسی اور نام پر، رولنگ طبقات، کلاسز ہوئی رہیں گی۔ تو قرآن نے کہا کہ جن کو بھی تم نے یہ بانس پر چڑھا رکھا ہے، یہ سارے کیا ہیں رفقائے محترم؟ الا اسماء، they are only names، نام ہی نام ہے۔ یہ غوث، یہ قطب، جتنے نام کھڑے ہوئے ہیں یہ تمہارے، یعنی وہ جیتے جی کچھ بھی نہیں ہوتا، مرتا ہے تو اس کی قبر پر ایک بہت بڑا تم کتبہ لگا دیتے ہو، کل کو جب تاریخ مرتب ہوگی تو انہیں کتبوں سے ہوگی۔ تو الا اسماء یہ نام ہی نام ہے، اور نام بھی کیسے رفقائے محترم؟ سمیتموہا، ان میں سے اکثر نام تو تمہارے اپنے کھڑے ہوئے، اشتہارات پڑھیں آپ مذہبی جلسوں کے تو نام چھوٹا سا ہوتا ہے اور 3 لائنیں، 3 سطریں القاب کی اوپر اور 3 نیچے، یہ نام ہے کھڑے ہوئے تمہارے، اور تمہارے کھڑے ہوئے نہیں تو انتم و آباؤکم، تمہارے باپ دادا نے گھڑا تھا ان کو، ٹکسال تمہاری ہے، جو چاہو ہر فرقے نے اپنے ناموں کو چڑھا رکھا ہے آسمان پر، ایک فرقے کے نام صحیح ہیں اور دوسرے کے غلط، سارا جھگڑا جو ہے رفقائے محترم وہ شخصیات کا ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کچھ فرق نہیں ہے، صرف ناموں کا فرق ہے، ایک کے مشائخ اور ہیں، دوسرے کے مشائخ اور ہیں، ایک کے پیر اور ہیں، دوسرے کے پیر اور ہیں، ایک نے اوراد و وظائف میں کچھ کمی کچھ زیادتی، لیکن اپنی اصل جڑ اور بنیاد کے حوالے سے سب کے سب ایک ہیں۔ قرآن نے کہا ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان میں سے کسی کے بارے میں اللہ نے کوئی سند نازل نہیں ہے، کوئی سند تو قرآن سے ہمیں دکھا دو۔ آگے فرمایا
ان الحکم الا للہ، اصل قانون یہ ہے کہ ایک اللہ ہوگا حاکم اور باقی سب محکوم۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے لا حاکم الا اللہ، حاکم ایک اللہ کی ذات، باقی تمام انسان محکوم ہیں۔ لہذا جب سب ہم محکوم ہیں تو ہمارے اندر بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، لینڈ لارڈز کیسے ہو سکتے ہیں، وڈیرے کیسے ہو سکتے ہیں، بڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لا الہ کا معنی ہے مساوات نوع انسانی، لا الہ کا معنی ہے مساوات نوع انسانی، ربوبیت نوع انسانی، عدالت نوع انسانی، اخوت نوع انسانی۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو لا الہ، اگر مذہب کا لا الہ ہے جس کے نیچے یہ ساری بت پرستیاں ہوتی رہیں گی تو یہ دین کا مقصود ہے۔ آگے فرمایا آمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے تمہیں حکم دیا ہے، کیا امر دیا؟ لا تعبدوا الا ایاہ، نہ معبود بناؤ مگر ایک اللہ کو۔ معبود کا معنی متعین ہو گیا، عبادت کا معنی متعین ہو، عبادت کا معنی ہے حاکمیت، جس کے ہم محکوم ہیں، جس کے حکم پر چل رہے ہیں، ہم اس کے عابد ہیں۔ 23/47 سورہ المومنون آیت نمبر 47۔ قرآن میں یہ بات مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے اپنی توحید کی دعوت رکھی تو قوم فرعون نے کہا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، کیا ہم موسیٰ اور ہارون کو اپنا نبی مان لیں؟ اور آگے قرآن کہتا ہے وقومہما لنا عابدون، حالانکہ ان دونوں کی قوم جو ہے وہ تو ہماری عبادت کر رہی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کہیں انہوں نے فرعون کی کوئی وہ بہت بڑا اس کا کوئی بت بنا لیا تھا، یا اس کی تسبیحات پڑھتے تھے، یا اس کے نام پر نماز روزہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل فرعون کی عبادت کر رہے تھے۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ تو دعویٰ ہے فرعونیوں کا، آپ فرعونیوں کے دعوے کو ہمارے اوپر کیسے چسپاں کر سکتے؟ اس کا جواب ہے 26/22 میں کہ یہ جو فرعونیوں کا دعویٰ ہے اس کو موسیٰ نے تسلیم کیا ہے۔ 26/22 سورہ شعراء آیت نمبر 22، ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تِلْکَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، کہ اے فرعون یہ جو تو مجھے تانا دے رہا ہے کہ میں تیرے گھر میں پلا پوسا جوان ہوا، تو کیا یہ تجھے حق دے دیتا ہے کہ تو نے میری پوری کی پوری قوم کو غلام بنا کر اپنی عبودیت میں جوت رکھا ہے؟ اور اس سے بھی بڑا انقلابی اقدام آیا رفقائے محترم سورہ یاسین میں، وہ سورہ یاسین کہ جو نزع کی عالم میں ہمیں یاد آتی ہے کہ آج یاسین و آسام بمیری، کتنا بڑا ظلم ہے رفقائے محترم اس امت کے ساتھ کہ وہ سورہ یاسین کہ جس کی آیت نمبر 70 میں یہ اعلان تھا کہ یہ قرآن زندوں کے لیے ہے، کتنی بڑی سازش ہے مذہبی پیشوائیت کی کہ جس قرآن کی سورہ میں یہ انقلاب خیز اعلان تھا کہ یہ قرآن زندوں کے لیے ہے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اسی سورہ کو اس اندھی قوم سے مذہبی پیشواؤں نے اس سورہ یاسین کو مردوں کے لیے خاص کروایا۔ اور 43/43 کی روح سے رفقائے محترم آپ کی اور میری اول جواب دہی قرآن کی تھی، اور وہ جواب دہی جو قرآن والی تھی کہ قرآن کی عدالت، اخوت، مساوات، ربوبیت ہم قائم کریں، وہ مسئولیت یا جواب دہی وہاں سے کاٹ کر اولی پرسش نماز بوت، نماز لے آئے۔ اولی پرسش رفقائے محترم قرآن بوت، پورے قرآن میں 4 مسئولیتیں، بلکہ میں 5واں اضافہ کرتا ہوں، 5 ہیں، 5 لازمی آپ کے پرچے میں باتیں آنے والی ہیں۔ ایک پرچہ جو ہے وہ 5 کمپلسری کویسچنز پر مشتمل ہوگا، اس میں جو فیل ہوگا وہ فیل ہوگا، اعمال کا مسئلہ ہی زیر بحث نہیں آئے گا۔
43/43 کی روح سے لازمی کویسچن ہوگا قرآن کے بارے میں. کیا جانتے ہو قرآن کے بارے میں؟ کیا کر کے آئے ہو قرآن کے بارے میں؟ قرآن کے بارے میں اپنا کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ جو ہے اس کی ایک لسٹ تیار کرو. کمپلسری کویسچن. دوسرا کویسچن 17/36 کہ ہم نے تمہیں سمع، بصر اور فؤاد کی صلاحیتیں دی تھی. سمع، بصر اور فؤاد کی صلاحیتوں کو کہاں اس کی کھپت کی؟ کہاں کنزیوم کیا؟ انہیں کنزیوم کیا یا نہیں کیا؟ یا جیسے دیا تھا ویسے ہی لوٹا دیا؟ اپنے کارنامے ذکر کرو. نمبر 3 یہ سوال زیر بحث آئے گا کہ تم نے جو ہمارے ساتھ عہد کیا تھا 9:111 کی روح سے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو وہ جو عہد تمہارا تھا ہمارے ساتھ، اس عہد کو دنیا میں تم نے پورا کیا یا نہیں کیا؟ 17/34 اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا. عہد اللہ کے ساتھ کیے، رسول کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، نظام کے ساتھ، تو عہد کے بارے میں ہم سب جواب دہ ہیں. یہ کمپلسری مسئولیت ہے ہماری، ہم سے پوچھا جانا ہے کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا. اپنے اعمال کے حوالے سے اس کا جواب دو. پھر جو کمپلسری سوال ہوگا تو وہ ہوگا رسالت کے باب میں کہ جو رسول نے تمہیں پیغام دیا تھا قرآن کی شکل میں، اسے تم نے نوع انسانی تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس کی شہادت دی یا نہیں دی؟ نوع انسانی پر کتاب اللہ کی حاکمیت، شہادت، اس کے بارے میں ہم سب سے جواب دہی ہونی ہے. 7 سورہ الاعراف آیت نمبر 6 فَلَا نَسْأَلَنَّ، ضرور بضرور ہماری اور آپ کی جواب دہی ہونے والی ہے. اُرسِلَ إِلَيْهِ، نبی بھی جواب دیں، نبیوں سے بھی پوچھا جانا ہے، نبیوں کی جواب دہی ہوگی کہ تم نے جو کتاب اللہ تمہیں عطا کی گئی تھی اسے اپنی امت کو کما کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے بھی ثواب ہوگا، سوال رسول بھی جواب دہ ہیں اور امتیں بھی، آپ اور ہم بھی جواب دہ ہیں. اور ایک اور منفی حوالے سے، اور وہ ہے رفقائے محترم جس کے بارے میں ہم سب دن رات، یہ سپاہ صحابہ ہے، یہ سپاہ عباس ہے، یہ معاویہ کا دفاع ہے، یہ یزید کا دفاع ہے، یہ حسین کا دفاع ہے. یہ منفی کویسچن جو ہے رفقائے محترم، یہ ہمارے پرچے میں نہیں آنا. جس کے بارے میں ہم آج تمام تگود و وقف کیے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں قرآن یہ 2 دفعہ کہتا ہے رفقائے محترم عدم مسئولیت. کمپلسری تو ایک طرف رہا، یہ تو الیکٹیو میں آنے کا نہیں، بلکہ جتنی جدوجہد کی ہوگی وہ نفی کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی. سورہ البقرہ آیت نمبر 134 اے لوگو تلک امتون قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. اے لوگو ابراہیم، موسیٰ، مسیح، محمد والذین معہ امت، یہ گروہ تھا، نیک تھا بد، اچھے تھے برے، گزر گئے. لہا ما کسبت، جو انہوں نے نیک عمل کیے اس کا فائدہ ان کی ذات کو، اگر غلط کام کیے تو ان کی ذات کے خلاف. اور اے لوگو وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارا مسئلہ ہوگا تمہارے اعمال کے حوالے سے. اور آگے قرآن کہتا ہے رفقائے محترم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ سوال تمہارے پرچے میں آنا ہی نہیں. یزید کیسا تھا بتاؤ، یزید کے بارے میں، معاویہ کے بارے میں بتاؤ، حسین کے بارے میں بتاؤ، نعمان بن ثابت کے بارے میں بتاؤ، وہ کیسے تھے. قرآن کہتے ہیں وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کتنا بڑا ظلم ہے رفقائے محترم، جو سوال آپ کے اور میرے پرچے میں آنا نہیں.
اس کے لیے تو سر دھر کی تیاریاں، امن گاہوں کو، مساجد کو، ائمہ کے نام پر قائم ہونے والے اداروں کو قتل گاہوں میں ہم تبدیل کر رہے ہیں۔ جو سوالات ہمارے پرچے میں آنے ہی نہیں اس کے لیے اتنی تیاریاں، اور جو سوالات ہونے ہیں ان کے بارے میں اتنی غفلت۔ اور پھر اسی ضمن میں 2:134 کے ساتھ 2:141 دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ایک ہی صورت میں یہ بات بتائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے یہ عدم مسئولیت ایک کی بجائے 2 دفعہ زیر بحث لائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا بگاڑ کا راستہ یہ ہوگا، یہ سپاہیں بنے گی، یہ عباس کی سپاہ ہے، یہ صحابہ کی سپاہ ہے، سپاہ صحابہ سپاہ عباس، اصل تو سپاہ ہے جنود اللہ حزب اللہ۔ تو جب جنود اللہ نہ رہے تو پھر انسانی شخصیتوں کا ٹکراؤ اور تصادم کہاں پہنچائے گا؟ آیت 2:141 اے لوگو تل کا امتن قد خلت، اے لوگو یہ امت تھی، گروہ تھی، گزر گیا، چلا گیا، قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو وہ چلے گئے اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر، اور تم جاؤ گے اللہ کے حضور میں اپنے اعمال کو لے کر۔ اور اے لوگو وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جتنی یہ شخصیات کی لڑائیاں ہم لڑ رہے ہیں رفقائے محترم، اور اس میں جو کچھ ہم خرچ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے دفاع کے بارے میں، یہ سارا بیجا استعمال مواخذہ ہوگا۔ اس کام کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اس کام کے لیے تمہیں ہم نے انرجیز دی تھی، اس کام کے لیے ہم نے تمہیں مالی وسائل دیے تھے، یہ جھنڈے اٹھانے کے قابل تھے، یا یہ تو زیر بحث ہی نہیں آنا تھا؟ تو فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ وہ سوالات ہیں جو تمہارے پرچے میں آنے کے نہیں، پوچھا ہی نہیں جانا، نفیاً یا اثباتاً یہ زیر بحث ہی نہیں آئے گا۔ تو جو زیر بحث ہی نہیں آئے گا رفقائے محترم، تو اس پر ہم ساری آستینیں چڑھا کر جو ہے نا ایک دوسرے کے قتل اور غرق کرنے پر ہم تلے بیٹھے۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم ہم نے پیچھے ایک سوال مقام دیکھا تھا، اس کو فرعونی سیاست کہا۔ فرعونی سیاست کیا ہے؟ ماضی کے سوالات اٹھا کر، ان کے جنتی اور جہنمی کے سوال کو اٹھا کر دنیا میں جہنم برپا کر دے۔ بتاؤ میرا باپ جنتی تھا یا جہنمی تھا؟ تمہارا باپ، تمہارا امام، میرا امام، کیا کہتے ہو تم ان کے بارے میں؟ یہ ساری فرعونی سیاست۔ دیکھیں سورہ طٰہٰ 20ویں سورہ میں آیت نمبر 50 میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ سوال آیا، آیت نمبر 51، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 51۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اپنا پروگرام نظام رکھا، اور اس کی ذات پڑتی تھی اس کی کبریائی پر، اس کے حاکم جو رولنگ کلاس تھی اس پر، کہ محکوموں کو محکومیت سے نکالو، ان کو مساوات دو، اخوت دو، ربوبیت دو، بھائی چارہ، یہ نظام وضع کرو۔ تو اس نے اس موومنٹ کو الجھانے کے لیے، اشتعال انگیزی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 51 کیا کہا؟ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ، اے فرعون اے موسیٰ تو ہمیں یہ بتا کہ جو ہمارے ماضی کے بزرگ ہیں، گزرے ہوئے اسلاف ہیں، ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ، جو پہلے گزر چکے ہیں بزرگ ہمارے اسلاف، ائمہ، معاویہ، یزید، حسین، حسن، مختار سقفی، یہ جو گزر چکے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ نیک تھے، بد تھے، اچھے تھے، برے تھے؟ کیا گمان ہے تمہارا؟ نجات یافتہ ہیں یا عذاب کی زد میں آنے والے؟ اب 2 ہی صورتیں ہیں رفقائے محترم، یا تو موسیٰ علیہ السلام کہہ دیں وہ سارے جنتی، تو فرعون کہے گا پھر ٹھیک ہے، انہی کے نقشے قدم پر ہم چل رہے ہیں، تمہاری کیا ضرورت ہے؟
اور اگر کہتے ہیں سارے جہنمی تو کہے گا لو بھائی آیا ہے، کہتا ہے تیرا باپ بھی جہنمی میرا بھی جہنمی، تیرا باپ دادا بھی آگ کا ایندھن میرا باپ دادا بھی آگ کا ایندھن، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک اشتعال انگیز ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اشتعال آیا تو حقیقت، عقل، منطق ساری بہ جائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ سوال آ گیا، اور یہی سوال آپ کے اور میرے سامنے آتا ہے۔ آپ قرآن پیش کریں، کیا کہیں گے؟ کیا ہمارے اکابر قرآن نہیں سمجھتے تھے؟ کیا ان کے سامنے قرآن نہیں تھا؟ کیا تم ان سے پڑھ کر قرآن سمجھے قرآن دان آ گئے ہو؟ بتاؤ تو صحیح ہمارے اکابر کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ شیخ الہند کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، فلاں کے کیا خیال ہے تمہارا؟ بس فرعون سے یہ چوک ہوئی کہ وہ سمجھ نہ سکا کہ اس کا مخاطب کون ہے؟ کلیم اللہ ہے، وہ مولوی نہیں تھا۔ قرآن کا جو طالب ہوتا ہے وہ مولوی نہیں ہوتا، قرآن تو الحی القیوم کا کلام ہے، حی القیوم کلام سے استفادہ کرنے والا۔ جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا جواب دیا رفقائے محترم؟ اور اس جواب میں ہمارے لیے نجات کا راستہ کھول دیا گیا، کشاد کا راستہ۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى۔ اے فرعون سن، جن کے بارے میں تو نے سوال کیا ہے مجھ سے، ان سب کے بارے میں مکمل معلومات میرے رب کے پاس ہے۔ یعنی ان کا تمام جو کارنامہ ہے زندگی کا، کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ کی جتنی فرشتے ہیں، جتنی تفصیلات ہیں، وہ سب کے سب میرے رب کے پاس محفوظ ہیں۔ میرے رب کے ہاں اس کے رجسٹر میں، اس کے دفتر میں ان تمام کے بارے میں مکمل معلومات موجود ہیں۔ اور میرے رب کا حال یہ ہے، شان یہ ہے، لا یضل ربی ولا ینسى۔ میرا رب نہ تو کوئی غلط فیصلہ کرے گا ان کے بارے میں، نہ اسے کوئی بھول چوک لاحق ہو سکتی۔ قاعدہ کیا بنایا کہ ماضی کے بارے میں حکم بنا کر نہیں بھیجا گیا، ماضی کے بارے میں ہم فیصلے نہیں کرتے، ماضی والے اللہ کے سپرد ہو گئے۔ حال کی بات کرو، آپ نے بارے میں پوچھے کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو، اپنی بات ہم سے پوچھو۔ آیت 47 دیکھیں اسی کی، قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی۔ اے فرعون اپنے بارے میں پوچھ مجھ سے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے، ہاں تیرے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ کیا میرا فیصلہ ہے؟ اللہ کی کلام کی بنیاد پر، والسلام علی من اتبع الہدی۔ اگر تو اس الہدا کے پیچھے چلے جو میں لے کر آیا ہوں، تو جنتی، ورنہ تو جہنمی۔ اپنے بارے میں پوچھ، جنتی ہے یا جہنمی، اپنے بارے میں ہم سے پوچھو، کیونکہ قرآن حال کی بات کرتا ہے، ماضی والے تو ہیں ہی نہیں۔ اگر ان کو بارے میں پتہ چل بھی جائے تو کیا کریں گے آپ؟ 4:19 کی روح سے اگر کوئی توبہ جہالت کی بنیاد پر کوئی فعل کیا، توبہ کر لے موت سے پہلے، بے فائدہ ہے، کیونکہ جب فرصت کے لمحات ہی ختم ہو گئے، اصلاح کر ہی نہیں سکتا، تو علم کا کیا فائدہ؟ میری مراد یہ تھی رفقائے محترم کہ قرآن حکیم نے توحید کے حوالے سے سبق اس لیے دیا کہ اس کے بغیر نوع انسانی میں وحدت پیدا نہیں ہو سکتی، مساوات قائم نہیں ہو سکتی، عدالت قائم نہیں ہو سکتی، توحیدی معاشرہ قائم کیے بغیر کائنات مسخر نہیں ہو سکتی، اور کائنات کی تسخیر کیے بغیر انسان مقام آدم پر نہیں پہنچ سکتا۔ جب وہ مقام آدم تک نہیں پہنچے گا تو ایمان کا مقام تو بعد کی بات۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ ایمان کا مقام تو بعد کی بات ہے، میں اس حوالے سے ایک مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ البلد 90 سورہ ہے، 90 سورہ، آیت نمبر 12، آیت نمبر 12۔ اس کا ذکر کرتا چلوں رفقائے محترم، جو میں حوالہ دے رہا ہوں اس ضمن میں ایک کتاب ہے، چائنا شیکس دا ورلڈ،
چائنا شیکس دا ورلڈ. اور یہ امریکنز جرنلسٹ اور اہل علم ان کی رپورٹس ہیں ڈاکومنٹری کہ جب داعش ایک شکست کھا گیا چائنا میں، امریکنز ڈالرز اور برطانوی سرپرستی، فرانسیس کی سرپرستی، اس کے باوجود اور موضوع تم کامیاب ہو گیا. تو انہوں نے ایک تحقیقاتی بورڈ بٹھایا رفقائے محترم کہ ہم کیوں ناکام ہوئے اور موضوع تم کیوں کامیاب. اور اس کے صفحہ 135 پر رفقائے محترم اس آیت جلیلہ کا حوالہ موجود ہے، جس کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. سورہ البلد اور آیت نمبر 14-15، اور اسی طرح پچھلی سورہ جو ہے آیت الفجر، سورہ الفجر اور سورۃ الفجر کی آیت نمبر 17، 18، 19، 20. ان کا حوالہ ہے کہ شاید محمد کی آواز موضوع تم کے کانوں میں جب لگی تو اس نے چائنا کے حالات ظروف کے اندر یہ شکل اختیار کی. تو وہ انقلاب مکہ جو تھا، وہ جب اس کی کائناتی گونج جو تھی وہ وہاں پہنچی تو اس نے یہ شیپ اختیار کی. یہ ان کی تعبیر ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں. اب یہ دیکھیں قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، فرمایا کہ انسان بحیثیت مجموعی یا انسانیت بحیثیت مجموعی ابھی تک سر اٹھا سکنے کے قابل نہیں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، انسان نے اپنے راستے کی ایک بہت بڑی رکاوٹ کو ابھی سرپاس نہیں کیا. ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے انسانیت کے ارتقاء کے راستے میں حائل، ابھی اس کو کراس نہیں کر سکا انسان. فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اے رسول، اے مومن بالقرآن، تو کس عمدہ طریقے سے جانتا ہے کہ وہ عقبہ رکاوٹ کیا ہے؟ پیچھے کی طرف دھکیلنے والی، جو انسان کو آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی طرف لے جا رہی ہے. وہ کیا رکاوٹ رفتہ ہے؟ نماز نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، حج نہ کرنا. کیا رکاوٹ ہے نوع انسانی کو آگے بڑھنے سے جو پیچھے کی طرف لے جا رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے رفقائے محترم فق و راقبہ، فق و راقبۃ مؤمنہ نہیں کہا. رقبہ کو کامن رکھا ہے، نکرہ رکھا ہے. اس کا معنی ایک بھی انسانی جان جب غلام ہے تو پوری نوع انسانی کا فرض ہے کہ وہ ندامت سے سر جھکا دے. رقبہ، گورے، کالے، نیلے، زرد، چھوٹے بڑے، شمال کے، جنوب کے. قرآن کہتا ہے جب تک ایک انسانی گردن، ایک انسان غلامی میں ہے، سلیوری میں ہے، وہ سلیوری جو ہے وہ جسم کے حوالے سے ہو، ذہن کے حوالے سے ہو، ابھی آگے خود قرآن بیان کرے گا. تو جب تک نوع انسانی میں رفقائے محترم غلامی ہے، ایک ابن آدم کا غلام ہونا پوری نوع انسانی کے لیے چیلنج ہے. حضور کتاب آگے کہا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کہ اگر تم پولیٹیکل فریڈم گین کر لو، حاصل کر لو، تو بھی انسانیت آگے بڑھنے کے قابل نہیں. جس طرح تھرڈ ورلڈ جو ہے بظاہر نام نہاد آزادی تو انہیں مل گئی، لیکن یہ آزادی کن شرائط کے تحت ملی ہے؟ یہ کیوں چال چلی گئی ہے محکوم قوموں کے ساتھ؟ یہ ایک سازش ہے، یہ ایک دوسرا جال ہے نوآبادیات والوں. تو قرآن کہتے ہیں کہ اگر پولیٹیکلی نوع انسانی آزاد ہو بھی جائے لیکن معیشت آزاد نہ ہو، اکنامکلی وہ ڈیپینڈ کریں اپنے آقاؤں پر. اب ترقی یافتہ اقوام نے ترقی پذیر اقوام کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے جو ان کی ڈسکارڈڈ قسم کی یعنی ہوتی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، اسکیمیں ہوتی ہیں، دوائیں ہوتی ہیں، وہ تھرڈ ورلڈ کو بھیج دیتے ہیں، منافع در منافع، قرض کے نام پر، ایڈز کے نام پر. تو یہ سارا کیا اطعام فی یوم ذی مسغبہ. اگر پولیٹیکل فریڈم کو اکنامک فریڈم کے ساتھ نہ جوڑا گیا، طعام نہیں کہہ رہا رفقائے محترم، طعام نہیں، اطعام. اطعام کا معنی ہوتا ہے کھانا کھانے کا نظم.
ایسا سسٹم ایوالو کیا جائے کہ ہر ابن آدم کو روٹی اس کے مقام تک پہنچے. طعام کا اطعام، ایسا اجتماعی گویا ڈائننگ ہالز، ایسا ایک اجتماعی نظام وضع کیا جائے کہ کوئی ابن آدم روٹی سے محروم نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو. 17/70 ہر ابن آدم کا حق ہے. قرآن ابن آدم ہی نہیں کہتا، رفقائے محترم سورہ ہود کی آیت 6 میں کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اینیملز، کیٹلز، حیوانات، ان کا بھی حق ہے اس دھرتی پر کہ ان کو بھی حقوق ربوبیت سے معروم نہ کیا جائے. ان کو بھی حقوق ربوبیت کی ضمانت دینا یہ اسلامی مملکت کا فریضہ ہے. فرمایا اطعام فی یوم ذی مسغبہ، پولیٹیکل آزادی کے بعد کھانا کھلانے کا، کھانا پہنچانے کا انتظام ہونا چاہیے، بالخصوص فی یوم ذی مسغبہ، ایسے دور میں کہ جس دور کے اندر بھوک صحابہ کہتے ہیں جسم کے ساتھ لیس ہو جاتا. یہ سرمایہ دارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام کے اندر بھوک اس حد تک ہوتی ہے کہ پیٹ بھر لینے کے باوجود بھی انسان کی نگاہوں کی بھوک دور نہیں ہوتی. پیٹ بھر لیا ہے انسان نے پھر بھی بھوکا رہتا ہے. لاکھ پتی جو ہے وہ کروڑ پتی ارب پتی، اور اس کا ہر آنے والے ہر کا کل غیر محفوظ ہے. فیوچر جو ہے وہ غیر محفوظ ہے. خوف ہے، مرنے کا خوف، مستقبل کا خوف، بلانگنگز کا خوف، صحت کا خوف. یہ جو خوف ہیں یہ انسانی ذات کو پرورٹڈ کر دیتے. خوف سے اگر آزاد نہیں ہوئی کوئی قوم، اور بالخصوص موت کا خوف، سیکولزم ہو، دہریت ہو، وہ موت کے خوف سے آپ کو آزاد نہیں کر سکتے. تو خوف سے جب تک آپ آزاد نہیں ہیں تو آپ بھوکے، اور اس بھوک کو پورا کرنے کے لیے ہولڈنگ ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، نیپوٹزم ہے، اقربا پروری ہے، اور ماسکو بھی اسی بنیاد پر گر گیا، مادی. تو جو میٹیریلسٹک کنسیپٹ آف لائف ہے رفقائے محترم، مادی نظریہ حیات، یا ضرور کتاب اللہ کفر ہے. مادی نظریہ حیات کی بنیاد پر ربوبیت عالمینی کا جو قصر مشید ہے یہ تعمیر ہو ہی نہیں سکتی. اس کے لیے ادر بیسس درکار. فرمایا کہ بھوکوں کو اس بھوک سے نجات دلاؤ جو بھوک ان کے جسم کے اندر، رگ رگ کے اندر، ریشے ریشے کے اندر پیوست ہو گئی. اس سے سرمایہ داریت کا جو سسٹم ہے اس کو بحیثیت مجموعی تبدیل کرو. آگے دیکھیے یتیمن ذا مقربہ، فرمایا کن کے لیے کھانے کا انتظام کرو؟ یتیمن، تنہا الون، اور آگے کہا ذا مقربہ، کلوز، یعنی لونلی ان کراؤڈ، قرب کے باوجود تنہائی، یعنی کندھے کے ساتھ کندھا نواز میں ملا، لیکن دلوں کے اندر کیا کیا ایک دوسرے کے بارے میں نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، قدورتیں ہیں، جان پہچان ہے ہی نہیں، اجنبیت. یتیمن ذا مقربہ، آج کہتے ہیں لونلی ان کراؤڈ، ہجوم کے اندر انسان تنہا ہے. آبادیاں ہیں، چاروں طرف انسان آباد ہے، لیکن کوئی دکھ درد بانٹنے والا نہیں. فلیٹس ہیں، کتنا دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہے، اخوت نہیں ہے، یگانگت نہیں ہے، بھائی چارہ نہیں ہے. میری تیری کے نظام نے دیواروں کو جوڑ دینے کے باوجود دلوں کو ایک دوسرے سے توڑا. یتیمن ذا مقربہ، یتیم ہے، احساس تنہائی ہے قرب کے باوجود. اور آگے دیکھیے رفقائے محترم مسکینن ذا متربہ، مسکین جدوجہد کرے لیکن جدوجہد سے اسے باکرامت زندگی نہ ملے. جدوجہد محنت کش، مسکین محنت کش، اور ذا متربہ مٹی میں ملا ہوا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا ہے. بیچارے کی مٹی جو ہے گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے باوجود اس کے کہ محنت کرتا ہے.
محنت کش، ٹوائلنگ ماسز، لیبرنگ کلاس، محنت کے باوجود بیچاری مٹی کے ساتھ مٹی ملی ہوئی ہے. اس میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں. مسکین کا جو میں نے ترجمہ کیا محنت کش، تو مذہبی پیشوائیت کہتے نہیں جی، مسکین تو ہوتا ہے عاجز ناتواں، جو بیچارہ کام کاج کرنے سے عاجز ہو، یہ بیکار ہے. اس کے لیے ایک سند میں دیتا ہوں. سورہ الکہف آیت 79، 18/79. اما السفینہ وکانت لمساکین، وہ جو کشتی جس کو ناکارہ کیا گیا وہ کن کے لیے تھی؟ لمساکین، وہ مساکین کے لیے تھی. اور آگے مساکین کی کیا تعریف کی ہے؟ یعملون فی البحر، وہ بیچارے جدوجہد کرتے تھے سمندر میں، دریا میں، بحر میں. وہ بحری قوت تھی. وہ بیچارہ ٹرائلنگ ماسز تھے جو سمندر میں، سمندری حالات میں جفاکشی کے باوجود باعزت زندگی سے محروم تھے. تو یعملون فی البحر آیا قرآن نے مساکین کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یعملون فی البحر، وہ عامل تھے، عامل لیبر، آج کی اسلام میں لیبر کلاس، تو وہ لیبرنگ ٹوائلنگ ماسز تھے. تو قرآن نے جب کہا مسکیناً ذا متربہ، مسکین محنت کش، محنت کرنے کے باوجود ذا متربہ، مٹی میں ملنے پر مجبور، نہ بیچارے سونے کے لیے، محلات کو تعمیر کرنے کے بعد جھونپڑا بھی میسر نہیں ہے، سڑکوں پر، روڈز پر، پارکس میں حشرات الارض کی طرح، یعنی کثر مشید فلک پوش عمارات بنانے والے معمار، بناء، مزدور، لیکن بنا دینے کے بعد بیچارے باہر کھڑے کر دیے. ڈیری فارموں میں کام کرنے والوں کو، بچوں کو علاج کے طور پر دودھ میسر، ہاں جی، یعنی ادویہ ساز اداروں میں ملازم ہو اور ٹی وی سے مر جائے. اور دوسری طرف ان کے کتوں کے لیے، ان کی کتوں کے لیے جو زندگی ہے رفقائے محترم، وہ انسان کے لیے کشش کا باعث ہوتی ہے. انسان ہوتے ہوئے کہتا ہے کاش کہ میں کتا ہوتا. یہاں آپ کے ریس کورس میں ایک ریس کتوں کی ہوئی تھی، تو اس کے مالکان کے بیگمات کے تاثرات جنگ میگزین میں چھپے تھے، وہ میرے یہاں محفوظ ہے. تو انہوں نے کہا تھا کتوں پر ہمارا 13 سے 15,000 ماہانہ خرچ ہوتا ہے، اور جو کتے کو نہلانے والے میراثی، ان کو عام 900، 1,000. کتوں کے لیے جو دودھ ہے، گوشت ہے، اے سی لگا ہوا ہے، ان کے لیے جو یہ کیا معاشرہ ہے رفقائے محترم، پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ خدائی تقسیم ہے. یہ ہے وہ بات جو میں کہنا چاہتا تھا. قرآن آگے دیکھیے آیت نمبر 20، یہ 16 تھی، مسکیناً ذا متربہ. آگے قرآن کہتا ہے ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اے لوگوں، یہ مرنا طے ہو تو پھر دعویٰ کرنا کہ ہم مومن ہو گئے. ثم، after then, not before this. after then، یہ مرنا طے کر لینے کے بعد، ثم ہے، ثم ہوتا ہے after then، اس کے بعد کان من الذین آمن، یعنی یہ تو مقام آدم ہے کہ اس کو تحفظ ملے، معاشی ضروریات کا تکفل ہو، اجتماعی انشورنس کا ایسا نظام وضع کیا جائے کس نہ باشر در جہاں محتاج کس، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو، ہر احتیاج سے پاک نو آدم کو کرنا. یہ ابتدائی پروگرام ہے. یہ مرحلہ طے ہونے کے بعد مرحلہ ایمان کا شروع ہوتا ہے. ایمان کا مرحلہ کیا ہے؟ ایک لفظ میں قرآن نے کہا تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. صبر اور مرحمہ. صبر ہے مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے پروگرام پر ڈٹا رہنا، اور مرحمہ رحم مادر سے رحمت ہے.
رحم مادر جو ہے رفقائے محترم، ماں کا رحم بچے کے لیے کیا کچھ ہے؟ بلا مزد و معاوضہ سامان نشو و نما، بلا مزد و معاوضہ حفاظت، بلا مزد و معاوضہ اس کے لیے کیا ہے؟ تحفظ، یعنی بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی۔ لیکن بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی تو رفقائے محترم جیل خانے میں بھی ہو جاتی ہے۔ جیل میں لباس بھی ملتا ہے، رہائش بھی ملتی ہے، کپڑے بھی ملتے ہیں، تو بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی تو جیل خانے میں بھی ہوتی ہے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے جیل کی زندگی نہیں چاہیے، ایمان والوں کو بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی چاہیے رزق کریم کے ساتھ۔ رزق کریم یعنی جس سے ان کی ڈگنیٹی جو ہے، آزادی جو ہے، خود مختاری جو ہے، اس کو بحال کرتے ہوئے قرآن اس کے لیے شرط لگاتا ہے۔ کیا شرط لگاتا ہے؟ کہ ان کے لیے 8/4 اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ رزق کریم، روٹی، لباس، مدخل کریم، ان کی کرامت کا تحفظ کرتے ہوئے، اور جہاں ذات انسانی کی اختیار و ارادے کی نعمت ہی اسے چھن جائے، وہ روٹی روٹی نہیں ہے، اس سے جسم بڑے کا ذات سکڑ جائے۔ تو جس میں انسانی کی ربوبیت بھی ہو، ذات انسانی کی نشو و نما بھی، دونوں ربوبیت مادی اور معنوی کرامت ذات انسانی کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو میری بھائیتی رفقائے محترم، ثم یہ ایمان کا مرحلہ جو ہے یہ مقام آدم کے بعد ہے۔ مقام آدم کو ہم طے کریں تو پھر مقام ایمان پر ہم جائیں گے۔ تو جہاں سے ہم چلے تھے کہ من یقل منہم انی الہ من دونی فذلک نجزی جہنم وکذالک نجزی الظالمین۔ یہ کفر اور توحید یا شرک اور توحید میٹا فزکس یا میٹا فزیکل کنسیپٹس آف قرآن نہیں ہے، بلکہ یہ بشریاتی حوالے سے، نوع انسانی کے تحفظ کے حوالے سے، اور اس کائنات میں جو مقام آدم اور مقام مومن ہے اس کے تحفظ کے حوالے سے۔ اور قرآن اس ضمن میں یہ کہتا ہے رفقائے محترم، وہ پھر بات ہم دوسری طرف چلے جائیں گے، قرآن اور سائنس کی طرف، تو یہ مقصود تھا۔ اب آیت نمبر 30 پہ ہم آتے ہیں، 21/30۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ یہ آیت جلیلہ رفقائے محترم آیت اعجاز ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ سوال یہ ہے کہ ہم کیسے یقین کریں کہ قرآن واقعی کلام اللہ ہے۔ قرآن واقعی کلام اللہ ہے۔ جب تک رفقائے محترم قرآن کا کلام اللہ ہمارے ذہن میں 2-2-4 کی طرح راسخ نہیں ہوگا، اللہ کے وجود پر ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا، اور جب تک کہ اللہ کے وجود پر ہمیں یقین تام نہیں ہوگا، ہمارے اندر عمل اور حسن عمل اور احسن عمل کے چشمے جو ہیں، سوتے جو ہیں، وہ پھوٹ نہیں سکے گے۔ آج ہمارے اندر جو بے یقینی ہے رفقائے محترم، بے عملی اور بد عملی ہے، سبب کیا ہے؟ سبب ہمیں سمجھنا چاہیے، پھر سبب کا ہمیں ریمیڈی یا علاج تلاش کرنا چاہیے۔ آج اس سچویشن میں ہم مبتلا ہیں رفقائے محترم، پہلے اس کو لیتے ہیں اور پھر اس آیت جلیلہ پر گفتگو کریں گے کہ یہ آیت جلیلہ 21/30 قرآن کے کلام اللہ ہونے کی نص قطعی ہے، اور جب قرآن کلام اللہ ثابت ہوگا تو پھر اللہ کا وجود بھی 2-2-4 کی طرح ہوگا، اور پھر انسان مومن کے اندر سے علم اور عمل کے چشمے بھی پھوٹیں گے۔ پہلے ہم اپنا انالیسس کریں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، اور اس مقام سے ہمیں اٹھا کر کس مقام پر لے جانا مطلوب ہے۔ 42ویں
سورہ شورى آیت نمبر 14، 42/14۔ آیت نمبر 14، 42/14۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم۔ پہلے تو رفقائے محترم آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ مشرک اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ مشرکوں پر دعوت قرآن شاق گزرے۔ جب تم قرآن کی دعوت دو، دعوت توحید، تو دعوت توحید کو سن کر فوراً مشرک چکرا جائے، اس کا چہرہ بگڑ جائے، اس کے چہرے پر خشونت، تنگ ظرفی، انبساط ختم ہو کر اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے۔ یہ مشرک اور مومن کی پہچان۔ کابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، قرآن کی دعوت آئی نہیں اور مشرک کا چہرہ بگڑا نہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، ان سے کہو کہ یہ اللہ کا مقام ہے کہ وہ انبیاء کو سلیکٹ کرتا ہے، پھر ان کے ذریعے مخلوق تک ہدایت نازل کرتا ہے، پھر ہدایت دیتا ہے اس کو جو اللہ کی ہدایت کی طرف جھکے۔ اس کے بعد فرمایا وما تفرق، اور نہیں گروہ در گروہ ہوئے مشرک، ماقبل مشرکوں کا ذکر تھا۔ اور شرک کی اساس کیا ہے رفقائے محترم؟ فرقہ پرست، فرقہ، اور فرقے کی شخص جو بنیاد ہے رفقائے محترم وہ صلاۃ نہیں ہے۔ بعض دوستوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ جی یہ صلاۃ نے فرقہ پرستی بنائی ہے، غلط۔ دیکھیے دیوبندی، بریلوی، حتیٰ کہ قادیانی، دیوبندی، بریلوی، قادیانی، آپ دیکھیں تینوں کی نماز ایک ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کوئی فرق نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ تو کفر کی اساس کیا ہے؟ صلاۃ نہیں، کفر کی اساس کیا ہے؟ شخصیت۔ احمد رضا خان کی شخصیت کو ماننے والا صلاۃ وہی پڑھتا ہے، میں کہتا ہوں ہدایہ کی کتاب وہی پڑھتا ہے۔ یعنی جو بندیوں اور بریلویوں میں آپ دیکھیں نصاب ایک ہے، جو درس نظامی ہے 8 سالہ نصاب، وہ دونوں کا ایک ہے۔ مشکات وہ بھی پڑھتے ہیں، مشکات یہ بھی پڑھتے ہیں، ہدایہ وہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، اصول شاشی، نور الانوار، قطبی، میبزی، تمام کتابیں وہی ہیں۔ درس نظامی دونوں کا ایک ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ لڑائی کی اساس کیا ہے؟ شخصیات۔ اعلی حضرت احمد رضا کو ماننے والے ایک، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، اشرف علی تھانوی، ان کو ماننے والے دوسری طرف۔ تو فرقے کی اساس شخصیت ہے، اور شخصیت کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی شخصیت کو مبرہ عن الخطا مان، اس کی فکر کو معصوم مان لے کہ بس جناب جو کچھ اس نے کہا وہ حرف آخر ہے۔ حق اور باطل کا معیار شخصیت کو بنانا، یہ فرقہ پرستی کی بنیاد ہے۔ اگر حق اور باطل کی بنیاد کلام اللہ ہے، فرقہ بنے گا نہیں۔ شخصیات آتے اور جاتے رہے۔ قرآن نے تو رفقائے محترم 9:144 میں 3:144 میں کہا تھا ما محمد الا رسول افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ قرآن میں تو رفقائے محترم محمد رسول اللہ کی شخصیت کو بھی ناگزیر قرار نہیں دی۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ چھوٹا سا کسی مسجد کا ملا مرتا ہے اور جی وہ ایسا خلا پیدا ہوا ہے جو اب کبھی قیامت تک پوری نہیں ہوگا۔ یقیناً خلا تو اسی دن پیدا ہو گیا جب تم نے کتاب اللہ کو غلافوں میں باندھ کر کے اوپر رکھ دیا، اس سے بڑا خلا کیا تھا؟ یقیناً پور نہیں ہوگا، خلا تو پور ہوگا اللہ کے کلام سے۔ تو وما تفرقوا، نہ فرقہ در فرقہ ہوئے یہود، نصارہ اور مسلمان۔
مگر کب پیدا ہوئے فرقے؟ کیوں فرقہ در فرقہ ہوئے؟ من بعد ما جاءہم العلم، فرمایا فرقہ در فرقہ وہ اس وقت ہوئے جب ان کے اندر علم آ گیا۔ علم تو رفقائے محترم نور ہے۔ علم دیکھ لیں، جہاں بھی سائنٹیفک نالج ہو وہ تو وحدت پیدا کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں، اگر اکنامک سسٹم ماسکو کا، نیو یارک کا، واشنگٹن کا الگ الگ ہے، لیکن سائنٹیفک میتھڈ آف انویسٹیگیشن اگر ایک ہے تو جو یکساں نتائج تک پہنچتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یونیفائڈ پیٹرن آف نالج، یعنی یکساں نتائج فکر تک انسان پہنچے گا اگر اس کا انویسٹیگیشن کا پروسیس یا میتھڈ ایک ہو۔ اور جہاں علم ہوگا، سائنس میں علم ہے، کیمیا ہے، فزکس ہے، ریاضیات ہے، جغرافیہ ہے، تو علم والوں میں فرقہ نہیں ہوتا، گروہ بندیاں نہیں ہوتی، سیکٹس نہیں ہوتے۔ سیکٹس فیکٹس سے ہٹنے کی وجہ سے ہوں گے، فیکٹس ہوں گے سیکٹس نہیں ہوں گے، سیکٹس ہوں گے فیکٹس نہیں ہوں گے۔ فیکٹس حقائق پر، روشنی پر، علم پر گروہ بندیاں کیسے بنے گی؟ دن کی روشنی ہے، آپ کہتے ہیں یہ سکہ جعلی ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے۔ آپ کے پاس کسوٹی ہے میدان میں، آپ بیٹھے ہیں بازار میں، کیا خطرہ ہے؟ کسوٹی آپ کے پاس موجود ہے۔ لیکن جب کسوٹی نہیں ہوگی، روشنی نہیں ہوگی، ظلمت ہوگی، تاریکی ہوگی، ایک کہتا ہے صحیح ہے شرفی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے، تو بحث سے نتیجہ نہیں نکلے گا۔ کرتے رہیے بحثوں کی بجائے کیا درکار ہے کہ آپ چھوٹی سی دیا سلائی جلا لیں۔ ساری رات بحث کرنے سے اشرفی جھوٹی یا سچی ثابت نہیں ہوگی۔ روشنی کا انتظام کریں، روشنی، خواہ وہ چھوٹی روشنی کیوں نہ ہو، جتنی روشنی ہو اتنا فیصلہ ہو۔ تو قرآن قمر منیر، شمس منیر تھا، قرآن حقائق کا سورج تھا۔ اس سورج کو رفقائے محترم جب ہم نے غلافوں میں بند کر دیا، ظلمت آ گئی، تاریکی آ گئی، لیل کی حالت میں آ گئے، فیصلہ کیسے؟ تو کیا ہوا؟ علم آ گیا ان کے پاس۔ تو علم آنے سے تو رفقائے محترم اتحاد ہونا چاہیے تھا، وحدت پیدا ہونا چاہیے تھی۔ یہ کیسا علم ہے جو میں فرقوں میں لے گیا؟ کیسا علم؟ قرآن نے دو علم بیان کیے ہیں رفقائے محترم۔ ایک العلم ہے حدود اللہ کے اندر رہنے والا، اور ایک علم ہے حدود اللہ کو کراس کر جانے والا۔ علم دو ہے۔ یوں سمجھ لیں، مادی مثال، پانی۔ پانی اگر دریا کے اندر رہے، بیڈ کے اندر رہے، پانی اگر کشتی کے نیچے رہے، ممد حیات ہے، حیات افروز ہے۔ اور اگر وہی پانی دریا کے بیڈ کو کراس کر جائے، کھیتوں، آبادیوں، انسانوں، سب کے لیے، تو بھائی پانی تو وہی ہے۔ آگ چولہے کی حدود میں رہے اور حکم، حدود سے باہر نکل جائے اور حکم۔ پانی، ہر چیز حدود میں رہے اور اس کا خاصہ ہے، حدود سے نکل جائے دوسرا خاصہ ہے۔ یہی حال علم کا۔ علم کیسا علم؟ بغیم بینہو، فرمایا علم آ گیا ان کے اندر باغی، باغین حال ہے، علم باغی ہو گیا۔ علم کا فرض تھا حدود اللہ کے اندر رہتا، حدود اللہ علم الہی، علم قرآن۔ تو جب علم قرآن کے اندر علماء کا علم بند نہ رہا، مجوسیت آ گئی، یہودیت آ گئی، نصرانیت آ گئی، ہندو مت آ گیا۔ ہندو جو تھے وہ تیسرے دن جا کر اپنے وہ مردے کی راکھ اکٹھی کرتے تھے، تو ہم نے اس کی جگہ پر وہاں پھول تھے ہم نے گل کر دی۔ 7 دن وہ منڈلاتی رہتی تھی روح مجوس کے ہاں، ہم نے ساتہ کر دیا۔ 40ویں دن اس کا پورا رابطہ عالم برزخ کے ساتھ ہوتا تھا، ہم نے 40واں کر دیا۔ تو جب ہمارے معمولات اور علمیات کے اصول علم الہی سے بغاوت کر گئے
ایسے علم اور علماء نے امت میں تفرقے پیدا کر. ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم. فرمایا اور اگر تیرا رب یہ پہلے سے فیصلہ نہ کر چکا ہوتا کہ انسان کو مہلت ملے گی، جس طرح کہ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا انسان ممتحن کو نظام کو گالیاں لکھ رہا ہو تو کوئی اس سے کاپی نہیں چھینے گا، پنکھا بند نہیں کرے گا. اس کو پانی پلانے کی ڈیوٹی جس کی لگی ہے اس کا کام فریضہ پھر بھی یہ ہوگا کہ وہ پانی پلائے، باوجود اس کے کہ وہ حکومت کو نظام کو گالیاں لکھ رہا ہے. کمرہ امتحان میں آزادی ہے اور یہ کسی طالب علم کا استحقاق نہیں ہے، یہ ریاست کا نظام ہے. فرمایا کہ اس حیات دنیا کے اندر اس حوالے سے اختیار و ارادے کی جو ہم نے اسے دی تھی، اس لیے ہم نے کہا کہ نہیں، فوراً ہم نہیں پکڑیں. اگر فوراً پکڑنے کا ہمارے ہاں کا قانون ہوتا تو ہم فوری پکڑ لیتے. نتیجہ یہ ہے کہ انسان ایک دن بھی نہ رہ سکتا. اس کے بعد آ رہی ہے رفقائے محترم وہ سچویشن جس میں آج ہم مبتلا ہیں. فرمایا کہ پہلے علم ہو گیا باغی، علم باغی ہو گیا، علماء بغاوت پر آمادہ ہو گئے. خلافت علی منہاج رسالہ ملوکیت میں تبدیل ہوئی، ملوکیت موروثیت آ گئی. موروثیت نے علم اور فقہ فتویٰ سب کو موروثی بنا دیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی بجائے خلف اکبر، خلف اکبر خلافت اس کو ملے گی، ریاست اس کو ملے، اقتدار اس کو ملے گا. تو یہ جو سچویشن پیدا ہوئی کیا ہوا؟ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. یہ حالت رفقائے محترم مذاق کی اور آپ کی اور میری. بے شک وہ لوگ جو اورثو، یہ پیسے وارث ہیں، جو وارث بنا دیے گئے کتاب کے، بنے نہیں ہیں. انہوں نے اپنے اختیار و ارادہ سے کتاب کی وراثت حاصل نہیں کی. آج ہم قرآن کے کیوں وارث ہیں؟ ہماری ذاتی جدوجہد ہے یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے؟ اگر ہم کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے، یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے، نصرانی کے گھر میں پیدا ہوتے، کیا ضمانت ہے کہ ہم مسلمان ہوتے؟ اور 1400 سال پیچھے چلیں، اگر ہم مکہ کے ماحول میں ہوتے، سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں ہم ابو لہب کے ساتھ کھڑے ہوتے یا محمد رسول اللہ کے پاس؟ کس کا ساتھ دیتے؟ طاقت، حکومت، اقتدار، غلام، کنیزیں کس کے پاس تھی؟ محمد رسول اللہ کے پاس. انہیں تو مکے سے نکلنا پڑا گیا. کعبہ کی چابیاں کس کے پاس تھی؟ یہ کعبہ پہ ناز کرنے والوں کو بتاؤ کہ کعبہ در و دیوار کا نام نہیں ہے. کعبہ کی اصل حقیقت توحید ہے. اس کعبہ پر مشرکین مکہ کا قبضہ نہیں تھا. یہ کعبہ بت خانہ نہیں بنا رہا. کیا بت خانے کو محمد رسول اللہ اس کا طواف کر سکیں گے؟ بت خانے ہو، رسول اس کا طواف کرے، اندر 360 بت رکھے اور رسول طواف کرے. اندر بت خانہ بناؤ، رسول اس کو قبلہ صلاۃ بنائے. امام الموحدین اور بت خانے کا طواف، امام الموحدین بت خانے کو قبلہ صلاۃ بنائے، ناممکن ہے، اتہام ہے. یہ امام الموحدین کی توہین ہے. خیر، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جو الکتاب کے کسی نہ کسی طرح وارث بن گئے، پیدائشی سے وارث بن. پیدائشیوں کے بارے میں رفقائے محترم سورہ النساء 4 سورہ کی آیت 136، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو مومن کہلاتے ہو. آمنو قرآن بھی کہتا ہے، لیکن کیا کہتا ہے؟ آمنو، اپنا مومن ہونا ثابت کرو، اپنی جدوجہد سے مومن بنو. انجینئر کے گھر میں پیدا ہونے سے تو انجینئر نہیں بنتا، ڈیزائنر کے گھر میں پیدا ڈیزائنر نہیں، فزیشین کے گھر میں فزیشین نہیں، آرٹسٹ کوئی بھی آرٹ کیوں نہ ہو، ٹیکنوکریٹس کوئی بھی ٹیکنالوجی کیوں نہ ہو، پیدائش سے نہیں ملتی. لیکن یہ اسلام اور ایمان بائی برتھ.
تو کیا کہا؟ فرمایا کہ وہ لوگ جو فرقہ پرستی کے دور میں پیدا ہوئے، انہوں نے دیکھا مودودی اسلام، مفتی اسلام، فلاں اسلام، فلاں اسلام، اسلام کے اتنے چربے، اسلام کے اتنے نقشے، اسلام کے اتنے الگ الگ جن میں کفر و ایمان کا فرق ہے، کون سا اسلام سچا ہے؟ کون سا سچا ہے فرقہ؟ ان الذین اورثوا الکتاب، جو کتاب کے وارث بنے، ینگر جنریشن، نوجوان نسل، فرقہ پرستی کے جب افکار و تصورات منتقل ہوئے اگلی نسل میں، وہ سوچ میں پڑ گئی. یہ سوچ میں پڑی لفی شک منہ مریب، انہیں اتھینٹسٹی آف دا بک جو ہے، اتھینٹسٹی آف ویلیڈیٹی آف دین جو ہے، اسی کے بارے میں شک ہو. ان کے اندر یہ ویلیڈیٹی آف ریویلیشن شوڈ بی اسٹیبلشڈ. وہ اس مقام پر کھڑی ہے نئی نسل کہ وہ کہتی ہے اگر دین حقیقت پہ مبنی ہے تو دین کے پیش کرنے والے الگ الگ سر بگریباں کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں؟ کیوں تو تکار ہے؟ علم تو وحدت پیدا کرتا ہے. یہ کیسے علماء ہیں کہ جو ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ روٹی کھانے کا وقت ہوتا ہے تو سب ایک، اللہ کے حاضری کا وقت آتا ہے تو الگ الگ. لفی شک منہ مریب، ایک ایسا شک، آگے اس کا وصف ہے رفقہ میں تو مریب، یہ اس میں فاعل ہے باب افعال سے، یعنی ڈاؤٹ، کریٹنگ ڈاؤٹ. اتنا بڑا ڈاؤٹ پروسیس کہ جس کو جتنا وہ کریتا چلا جاتا ہے، شکوک کے لا انتہا دروازے کھلتے چلے جاتے. یہ سچویشن تھی رفقائے محترم نزول قرآن کے وقت. یہودیت نے، نصرانیت نے، مجوسیت نے، جو مانیزم نے، زرتشت کے ماننے والوں نے، مذاہب عالم 16/36 کی روح سے اور 1663 کی روح سے مذاہب ایک دنگل تھا، دنگل، اکھاڑا، ایرینا، اور اس اکھاڑے میں انسانیت ایک دوسرے کو پیس رہی تھی، تباہ کر رہی تھی، اکھاڑ پچھاڑ میں مبتلا تھی. قرآن نے آ کر آواز دی، کیا کہا؟ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِهِ. آیت نمبر 15 جو ہے رفقائے محترم، یہ ریمیڈی. اس میں کہا گیا کہ اے رسول میدان اول میں آؤ. فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، ان شکوک و شبہات کی ماری ہوئی انسانیت کو یقین اور نجات کا راستہ دکھاؤ. فَلِذَٰلِكَ because of this، اس وجہ سے کہ نوع انسانی حیران و پریشان، نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا، کہاں جائے؟ اس سچویشن کا تقاضا یہ ہے اے رسول فادعو، دائی کے فرائض انجام، دعوت قرآن کا آغاز کر، جس کا فرمایا تھا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. تو یہ حیرانگی اور ششدرپن ہے جو مذاہب کا ورثہ ہے، فرقہ پرستی کا لازمی نتیجہ ہے. اور اسی مقام پر اس وقت رفقائے محترم ہم آپ سب کھڑے، اس سے ہمیں کیسے نکلے، کیسے نکالا جائے؟ کوئی مہدی آئے گا، مسیح آئے گا، کیسے نکلے ہم؟ تو ایک تو رفقائے محترم یہ آیت نمبر 15 جو ہے یہ ایک جامع پروگرام ہے، اور اس پر میں نے مقالات قرآن جلد 2 میں نوجوان نسل اور اس کا المیہ، اس پہ ایک مقالے میں گفتگو کی ہے. تو یہ تو ایک الگ موضوع ہے. یہ سچویشن ہے، اور اس سچویشن سے نکالنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ زیر بحث جو آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے 21/30 یہ کافی ہے. اگر 21/30 ہماری سمجھ میں آ جائے اور قرآن کا یہ اعلان کیا تھا اولم یر الذین کفروا، تو اس پر انشاءاللہ العزیز کل ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اور قرآن کو چھوڑیے، صرف ایک اس آیت جلیلہ سے قرآن کا کلام اللہ ہونا کس طرح ثابت ہوتا ہے اور کلام بشر ہونے کی کس طرح نفی ہوتی ہے.
اور اگر یہ کلام اللہ ہونا، آج کی سائنسز بھی 1400 سال کے بعد یہی اعلان کریں جو قرآن 1400 سال پہلے نبی امی کے حوالے سے کہہ رہا ہے، تو یہ ثابت ہوگا کہ یہ کلام بشر نہیں ہے، کیونکہ بشر کا کلام محدود ہوتا ہے زمانی حوالے سے، مکانی حوالے سے، علمی حوالے سے، اور جو علم نہ زمان کا پابند ہو، نہ مکان کا پابند ہو، نہ وقت کی علمی حدود کا پابند ہو، ان سب سے مافوق ہو، وہ صرف علم الہی ہو سکتا ہے، کلام اللہ ہو سکتا ہے، اور یہی قرآن کا دعویٰ ہے۔ تو کل انشاءاللہ العزیز سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔